بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد باب فی التقوی، یہ تقوی کا باب ہے اور یہ بڑی اہم صفت ہے، بلکہ تمام کاموں کی بنیاد ہے۔ اگر مزاج کے اندر تقوی ہوتا ہے تو آدمی صحیح زندگی گزارتا ہے، لیکن یہ لفظ بہت سے الفاظ کی طرح جو اردو میں آنے کے بعد بڑے مظلوم سے ہو گئے ہیں، ان کا مفہوم کچھ کا کچھ ہو گیا، انہی میں تقوی بھی ہے۔ اردو میں کہتے ہیں فلاں صاحب بڑے متقی ہیں، اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہت ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور ان کا لباس بھی ظاہری طور پر بہت شریعت کے مطابق ہے۔ گویا کہ جو ظاہری اعمال ہیں ان کو تقوی سمجھا جاتا ہے، ایک عام مزاج یہ ہے۔ حالانکہ تقوی کا جو لفظ ہے اس میں بہت عموم ہے، اور اس کا ایک ترجمہ ڈرنے سے کیا جاتا ہے۔ تقوی کے معنی کیے جاتے ہیں اللہ سے ڈرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا یعنی اللہ سے ڈرنا۔ یہ بھی دیکھا جائے تو اس کا پورا صحیح مفہوم نہیں۔ تقوی کا اصل مطلب ہے اللہ کا لحاظ کرنا، اس کے نتیجے میں بچنا بھی اور کچھ کرنا بھی، دونوں چیزیں اس میں آتی۔ اللہ کا جب لحاظ ہوگا، اس کا خیال ہوگا، تو آدمی وہ زندگی گزارے گا جس سے اللہ راضی ہو، اور اس میں دونوں چیزیں ہیں، بہت سے کام ہیں کرنے کے اور بہت سے کام ہیں نہ کرنے کے، بہت سے کام ہیں بچنے کے۔ تو تقوی کا جو لفظ ہے اس میں بہت عموم بھی ہے، بہت وسعت بھی ہے، اور اس کی صحیح وضاحت ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے پوچھا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین، کیا کبھی یہ اتفاق ہوا ہے کہ آپ ایسے راستے سے گزرے ہوں جس کے دونوں طرف کانٹوں کی باڑ لگی ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں کبھی اتفاق ہوا ہے۔ تو ان کا کیسے آپ اس راستے سے گزرے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے کہیں کانٹوں سے دامن الجھ نہ جائے، کپڑا اس میں پھنس نہ جائے، بہت احتیاط سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو ان صحابی نے کہا کہ اسی کا نام تقوی ہے کہ آدمی زندگی گزارے لیکن زندگی احتیاط کے ساتھ گزارے۔ اور حقیقت میں اللہ نے دنیا کو جو امتحان کا گھر بنایا ہے، اور اللہ نے ایسی چیزیں کشش کی اس میں رکھ دی ہیں کہ انسان ان کی طرف کھنچتا ہے، اس کی طبیعت مائل ہوتی، ہر لحاظ سے اس کی طبیعت مائل ہوتی۔ ایسی صورت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا اور اللہ کا لحاظ ہونا، اللہ کا ڈر ہونا، اس کا خیال ہونا کہ ہم کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو، یہ اصل تقوی کا مزاج ہے۔ اور آدمی جب محنت کرتا ہے، اپنے کو کوشش کرتا ہے کہ اس کے اندر یہ مزاج بنے، تو آہستہ آہستہ یہ مزاج بنتا ہے۔ یہ بٹن نہیں ہے، بٹن دبایا کام ہو گیا، یہ تو کام کرنے سے ہوتا ہے، محنت سے ہوتا ہے۔ یہ جو روزے کی فرضیت کا تذکرہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگوں جن پر روزے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے ان لوگوں میں فرض کیے گئے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تقوی کا مزاج بنے۔ تقوی پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مزاج بنے۔ اور یہ روزے جو اللہ نے ہم کو دیے ہیں، یہ ایک ذریعہ ہے تقوی کا مزاج بنانے کا، تقوی کی شان اپنے اندر پیدا کرنے کا، کہ آدمی اللہ کے حکم سے ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جو چیزیں اس کے لیے جائز ہیں۔ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، کھانا پینا جس کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال و طیب چیزیں کھاؤ، اور کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اللہ کی جو چیزیں ہیں، اللہ کا رزق ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، وہ کھاؤ پیو، لیکن زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔
یہ ہمیں حکم ہے کھانا پینے کی اجازت ہی نہیں بلکہ حکم ہے، انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ لیکن رمضان مبارک میں ایک خاص وقت ہوتا ہے، صبح سے لے کر صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک، اس میں آدمی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اور اس میں گویا کہ اس کو مشق کرائی جاتی ہے، ایک طرح کی ریہرسل ہے یہ کہ جو چیزیں جائز ہیں اللہ کے حکم سے اس نے جب چھوڑ دیں تو اب وہ چیزیں جو ناجائز ہیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، اور آدمی ان سے کیسے تقوی کا مزاج بنا سکتے ہیں۔ لیکن جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ انسان کی کوشش سے، اس کی محنت سے، اس کے ارادے سے ہوتا ہے۔ تو یہ نئی تحقیق سے ہی بات ثابت ہوتی ہے کہ نیت سے بڑا اثر پڑتا ہے۔ ایک کام آدمی جس نیت سے کرتا ہے اس کام کا وہی نتیجہ نکلتا ہے۔ بلکہ کسی نے بتایا، نئی تحقیق یہ کہتی ہے کہ آدمی ٹہلتا ہے، اب وہ ٹہلنا جس مقصد سے ہے وہ اس کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اب کوئی ٹہل رہا ہے کہ ہمارا وزن کم ہو، اس کا وزن کم ہوگا۔ کوئی ٹہل رہا ہے کہ ہماری شوگر کم ہو تو اس کی شوگر کم ہوگی۔ کوئی اپنے کسی کام سے ٹہل رہا ہے، کہیں جانا تھا مجبوراً اس کو ٹہلنا پڑ رہا ہے، چلنا پڑ رہا ہے، اور وہاں پہنچ گیا اپنے کام کے لیے۔ تو اب یہ نئی تحقیق یہ کہتی ہے کہ جو اور فوائد ہیں وہ کچھ زیادہ اس کو حاصل نہیں ہوں گے۔ جو مقصد اس کا ہے، اس مقصد کے لیے اس نے ٹہلنا شروع کیا، بس وہ مقصد اس کا پورا ہوگا بنیادی طور پر، باقی ضمنی طور پر چیزیں اس کو حاصل ہو جائیں گی۔ جب یہ مادی چیزوں کے بارے میں آج کی سائنس اس بات کو تسلیم کر رہی ہے، تو ہم جو دنیا کے کام کرتے ہیں، دین کے کام کرتے ہیں، اس میں جب ہم اللہ کی رضا کی نیت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی وہ جو اس کا بنیادی مقصد ہے کام کرنے کا، وہ مقصد اس کو اللہ کی طرف سے ملے گا، اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اب اگر وہ روزے رکھ رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہا ہے، اور یہ قرآن مجید کے اندر روزوں کا ایک جو مقصد بیان کیا گیا کہ تقوی کا مزاج بنے، تقوی کا مزاج بنانے کے لیے روزے رکھ رہا ہے، تو اس کا یقیناً فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اس کا تقوی کا مزاج بنے گا۔ اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف ذہن کو محول کرنا پڑتا ہے، ترکیز کرنی پڑتی، اور اس کے اعتبار سے پھر اپنی زندگی کا جائزہ لینا پڑتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں دن بھر میں، ہمارے کیا کام ہیں، اور ہم اس میں کون سی غلط باتیں اختیار کر لیتے ہیں۔ ہم اپنی گفتگو میں بعض مرتبہ کیسی نامناسب باتیں کرتے ہیں، ہم بہت سی باتیں ایسی کہہ جاتے ہیں کہ جس کا تعلق یعنی ایسی چیزوں سے ہوتا ہے کہ جو ہمارے اعمال کو حق کر دیتی ہیں، جو ہمارے روزے کو خراب کر دیتی ہیں، غیبت کی شکل ہو جاتی ہے، لیکن بعض مرتبہ ہم اس کی طرف دھیان نہیں لے جاتے۔ اب اگر یہ ہمارا دماغ اس کے لیے تیار ہو گیا کہ روزہ ہماری زندگی کی اصلاح کے لیے ہے، ہمارے اندر تقوی کا مزاج پیدا کرنے کے لیے، اور پھر ہم نے روزہ رکھا، اور ہماری جو وقت ہے پورا صبح سے لے کر صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک، اس میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں۔ جہاں ہم نے کوئی کام کیا، سوچا کہ ہم یہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، اس سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ ایک ایک قدم پر اگر ہم نے سوچا، جس کو کہتے ہیں کہ پھونک کر ہمیں قدم رکھا، تو یقیناً پھر یہ ہوگا کہ ہم بہت سارے غلط کاموں سے بچیں گے، اور اس کے ذریعے سے ہماری تربیت ہوگی۔ ہم سوچیں گے کہ ہاں یہ غلط کام تو ہمیشہ کرتے تھے، اب یہ رمضان کا ماشاءاللہ مہینہ ہے، اس کی برکت ہے، ہم نے یہ کام چھوڑا ہے، اب انشاءاللہ ہم ساری زندگی کے لیے چھوڑ دیں گے۔ یہ تقوی کا مزاج بننے کی گویا کہ ایک طرح سے پہل ہو جائے گی، اور پھر جب آدمی وہ کام چھوڑ دے گا اور یہ پورا مہینہ ایسا گزارے گا کہ اپنی زندگی کی خرابیوں اور خامیوں، مکروہات اور وہ تمام کام جو غلط ہیں، اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے، اور بہت سارے ان میں ایسے کام ہوتے ہیں آدمی کرتا رہتا ہے، سوچتے ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب اگر اس میں اس کو سوچنے کا موقع ملا اور یہ تقوی کا مزاج بنانے کا اس نے ارادہ کیا، اور اس کے اعتبار سے اپنی زندگی کے لمحے لمحے کے بارے میں غور کیا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو یقیناً انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تقوی کا مزاج اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو یہ جو تقوی کی زندگی ہے یہ سب سے زیادہ کامیاب زندگی ہے، اور یہ ایمان کی جان ہے، ایمان کی شان ہے، اعمال کی بنیاد ہے۔ جب تقوی زندگی کے اندر آتا ہے تو آدمی غلط کاموں سے بچتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ تقوی کے معنی خوف کے نہیں آتے، اصل دیکھا جائے خوف کا جو ڈر کا لفظ ہے اس کے لیے تو خوف کا استعمال ہوتا ہے، خشیت کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی بھی لوگ ڈر کے کرتے ہیں، حالانکہ خشیت کے معنی بھی ڈر کے نہیں ہے۔ وہ خشیت اس ڈر کو کہتے ہیں جس ڈر کے ساتھ محبت اور عظمت بھی شامل ہو۔ محبت اور عظمت کے ساتھ اگر خشیت ہے
ڈر ہے تو اس کو خشیت کہتے ہیں۔ اسی طرح تقویٰ جو ہے یہ اصلاً لحاظ کرنے کو کہتے ہیں۔ کسی سے آدمی محبت بھی کرتا ہے، اس کی عظمت بھی دل کے اندر ہے، اس کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اس کا وہ لحاظ کرتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے کہ کہیں اس کو ہمارا یہ کام ناپسند نہ ہو جائے، اور وہ تو ہمارا محبوب ہے، ہم اس کو چاہتے ہیں اور وہ ہمیں بھی چاہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ وہ ہم سے خدا نخواستہ نفرت کرنے لگے، وہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ یہ اگر خیال دل کے اندر بس گیا تو آدمی پھر سوچ سوچ کے قدم اٹھاتا ہے، پھونک پھونک کے قدم اٹھاتا ہے کہ کوئی کام ایسا نہیں کرتا جس سے اس کو نقصان ہو۔ کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے۔ بھئی گرم دودھ ایک مرتبہ کسی نے پی لیا ہوگا، جو کھولتا ہوا اس کو پتہ نہیں چلا، وہ سمجھا کہ چھاچھ ہے یہ، اور منہ کے اندر جو اتارا تو منہ جل گیا۔ اب اس کے بعد حالت یہ ہو گئی، ایسا جلا اور اس کو ایسی تکلیف پہنچ گئی کہ اب جب چھاچھ بھی دیا جاتا تھا تو پھونکتا تھا کہیں یہ دودھ نہ ہو کہ ہم ایسے ہی پی لیں اور منہ جل جائے۔ تو یہ مثل بن گئی کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے۔ کہ ایک مرتبہ جب آدمی کو ٹھوکر لگ جاتی ہے یا اس کا نقصان سامنے آ جاتا ہے تو آدمی 10 مرتبہ سوچتا ہے بعد میں کہ ہم ایسا غلط کام نہ کریں کہ اس کا ہمیں نقصان ہو اور اس کا خمیازہ ہم کو بھگتنا پڑے۔ تو یہ تقوی کا جو مزاج بنتا ہے یہ آہستہ آہستہ بنتا ہے، بنانے سے بنتا ہے۔ اپنی تربیت انسان کو خود کرنی پڑتی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ آدمی خود اپنی پوری تربیت نہیں کر سکتا، لیکن آدمی اگر کسی سے تربیت اپنی کراتا ہے اور خود وہ اپنی تربیت کرنا نہیں چاہتا کہ دنیا کے کوئی بڑے سے بڑا ولی ہو، کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، کوئی بڑے سے بڑا مربی اپنے وقت کا ہو، لیکن وہ تربیت نہیں کر سکتا اگر خود آدمی اپنی تربیت کرنا نہیں چاہتا۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آدمی خود اپنی تربیت کرے، آدمی خود اپنا جائزہ لے اور اپنی زندگی کے بارے میں غور کرے، اور پھر اس کو جو مشورہ دیا جائے، کوئی اس کا بڑا ہے، کوئی مربی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی شیخ ہے، وہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ تمہارا کام صحیح ہے، یہ تمہارا کام غلط ہے۔ بعد مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بہت سے اپنے غلط کاموں کو صحیح سمجھتا ہے، اور جو قرآن مجید میں ہے کہ زین لہم الشیطان اعمالہم، کہ شیطان کاموں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ اور سورہ کہف میں بھی بات کہی گئی وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ کام برے برے کرتے ہیں، شرک تک کر جاتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اچھا کام کیا ہے۔ کہ آپ غور کیجئے کہ پتھروں کو پوجنے والے اور بالکل بتوں کے آگے اپنے سروں کو رکھنے والے، اور یہ درختوں کو پوجنے والے، یہاں تک کہ گوبر کو پوجنے والے اور گبریلے کو پوجنے والے، ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ اپنے کام کو بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجب نظام ہے کہ آدمی جب غلط راستے پر چلتا ہے اور وہ اپنا جائزہ نہیں لیتا اور وہ صحیح اپنے بارے میں فیصلے نہیں کرتا اور غور نہیں کرتا، تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غلط راستے پر چلتا چلا جاتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایسے ایسے اس میں واقعات ہیں کہ بعض مطلب سناتے ہوئے شرم آتی ہے کہ آدمی غلط تعویلیں کرتا ہے، فاسد تعویلیں کرتا ہے اور اس کا ذہن خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ خود آدمی اپنا جائزہ لے۔ اور اس میں اسی لیے بات کہی جاتی ہے کہ بعض مرتبہ آدمی اپنی غلطی نہیں سمجھتا۔ اب کوئی اگر اس کا بڑا ہے جس کی بات وہ مانتا ہے تو اس سے وہ اگر مشورہ کرے گا اور وہ کہے گا میاں یہاں تم ٹھوکر کھا رہے ہو، یہاں تم غلطی کر رہے ہو، اور وہ یہ سوچے گا کہ ہاں ہم سے غلطی واقعی ہو سکتی ہے۔ اگر اس نے یہ سوچا کہ ہم سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی تو یاد رکھو کہ تربیت کا دروازہ اپنے لیے اس نے مسدود کر دیا۔ اب اس کی کیا تربیت ہوگی، کہاں سے اس کا تزکیہ ہوگا؟ اگر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ ہماری زمین تو صاف ہے، ہمارا دل تو صاف ہے، جو کوڑے اور کباڑ کا گویا کہ ایک طرح سے وہ ہے اس کا مرکز ہے اور کوڑا بھرا ہوا ہے، لیکن وہ جانتا ہی نہیں کہ ہمارے دل میں کوڑا و کباڑ ہے، تو اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اور جو آدمی جانتا ہے کوڑا کباڑ ہے تو وہ اس کو صاف کرے گا، اس کی اصلاح ہوگی۔ اور یہ جب ہی ہوتا ہے کہ جب روشنی ہو، تاریکی میں کوڑا نظر نہیں آتا۔ آپ کسی کمرے میں ہیں اور وہاں لائٹ نہیں ہے اور جا بجا پخانہ پڑا ہوا ہے، غلاظت پڑی ہوئی ہے، آپ کو اگر بدبو نہیں آ رہی ہے تو آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، لیکن ذرا سا بھی لائٹ آپ جلا دیجئے تو آپ کو فوراً احساس ہوگا اور آپ کو ہو سکتا ہے ابکائی آنے لگے، وہاں 2 منٹ کے لیے کھڑا رہنا مشکل ہو جائے، اس لیے کہ آپ کو نظر آنے لگی وہ چیز۔ انسان بعض مرتبہ ایسی غلطیاں کرتا ہے کہ وہ غلطیاں اس کو نظر نہیں آتی، اس کی گندگی، اس کا تعفن اس کو محسوس نہیں ہوتا۔ اب اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کسی بڑے سے پوچھے، جاننے والے سے
پوچھے جو اس کا خیر خواہ ہو، اس لیے بات کہی جاتی ہے کہ تعلق تربیت کا ایسے سے ہونا چاہیے کہ اس کا خیر خواہ بھی ہو اور جس سے اس کو محبت بھی ہو اور جو دین پر چلنے والا بھی ہو اور وہ عالم ہو، تاکہ وہ دین کی بنیادوں سے بلکہ باریکیوں سے واقف ہو، تو ان سے جب پوچھے گا تو وہ معلوم ہوگا، اس کو بتائیں گے دیکھو یہ تم اچھا سمجھ رہے ہو، یہ تمہارا کام صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ یہ غلطیاں اکثر ہوتی ہیں لوگوں سے کہ وہ اچھائیوں کو وہ نہیں جانتے، اچھائیاں اختیار کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اچھائیاں ہیں، حالانکہ اچھائیاں نہیں ہوتی بلکہ برائیاں ہوتی ہیں۔ تو تربیت کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ آدمی کسی سے معلوم کرے اور جب اس کو بتائے تو اس کے اعتبار سے وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے اور صحیح راستے پہ چلنے کی کوشش کرے۔ تو یہ تقوی کی جو زندگی ہے یہ تربیت کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور جب آدمی اپنا جائزہ لیتا رہتا ہے تو تقوی کا مزاج بنتا ہے، اللہ کا خیال آتا ہے، اللہ کا دھیان پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے بات کہی جاتی ہے کہ جب ذکر کی کثرت کی جائے گی تو اللہ کا دھیان پیدا ہوگا، اور جب اللہ کا دھیان پیدا ہوگا، اس کا لحاظ آ جائے گا، تو اسی کا نام تقویٰ ہے۔ پھر آدمی بچ کر چلے گا، لحاظ ہوگا تو بچ کر چلے گا، اور لحاظ جب ہوگا کہ جب آدمی ذکر کی کثرت کرے، ذکر سے نور پیدا ہوتا ہے، دل روشن ہوتا ہے، اور جب دل روشن ہوتا ہے تو اس کو وہ خرابیاں نظر آتی ہیں، گندگیاں نظر آتی ہیں، وہ برائیاں نظر آتی ہیں جو عام طور سے ظلمت میں نظر نہیں آتی۔ جب دل پہ ظلمت کی پرت چڑھی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو چیزیں نظر نہیں آتی، اور جو کہتے ہیں قلوبنا غلف، وہ اس وقت مشرکین مکہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے دل تو ایسے ہیں کہ ان پر گویا کہ پرت چڑھی ہوئی ہے، وہ ہیں جیسے غلاف چڑھا دیا جاتا ہے، غلاف چڑھا ہوا ہے، اس میں کوئی چیز جا ہی نہیں سکتی۔ ان کا حال تو یہ تھا کہ اندر غراغت کے پور تھے، لیکن اس کے بعد جب ان سے کوئی اچھی بات کہی جاتی تھی تو کہتے تھے قلوبنا غلفن، ہمارے دل تو مہر بند ہیں، کوئی اوپر سے اندر کوئی بات جا ہی نہیں سکتی۔ آدمی اگر اس طرح اپنا مزاج بنا لے گا تو کبھی بھی اس کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تکبر عام طور سے مانع ہوتا ہے کہ ہم تو سب سے زیادہ جانتے ہیں، ہمارے باپ دادا جو کرتے چلے آئے اس سے بہتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارے لیے جو دلیل ہے وہ کتاب و سنت ہے، ہمارے سامنے جو راستہ ہے وہ راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہے، اور اس کی جو تفصیلات ہمارے سامنے ہیں وہ تفصیلات حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی بتائی ہوئی ہیں، اور پھر ان کو حضرات اولیاء کرام نے، اپنے وقت کے ائمہ اور علماء نے ایسا کھول کھول کر رکھا ہے اپنی زندگی سے اور اپنے زبان و قلم سے کہ آدمی ان کو دیکھے تو اس سے حقیقت اس کے سامنے آتی ہے، اور اگر آدمی سمجھ لے کہ میں ہی جانتا ہوں تو اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بھٹکتا نہ چلا جائے۔ اس لیے تقوی کا مزاج بنانے کے لیے ذکر ضروری ہے، اور ذکر اللہ والوں کی آدمی جب صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کا دل روشن ہوتا ہے، اور جب دل روشن ہوتا ہے اور اللہ کا دھیان پیدا ہوتا ہے تو پھر آدمی ان غلطیوں سے بچتا ہے، اس برائی سے، اس گندگی سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ تقوی کی جو صفت ہے یہ ایمان والوں کے لیے بنیادی صفت ہے، اور ہمیں اس کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جا بجا یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو، اللہ سے جیسے ڈرنا چاہیے، جیسا لحاظ ہونا چاہیے، جیسا تقوی ہونا چاہیے، ویسے ہی تقوی اختیار کرو۔ کہ تقوی اختیار کرنا کیا ہے؟ سب سے اس کا بنیادی اور پہلا جو مرحلہ ہے وہ شرک سے بچنا۔ آدمی شرک سے بچے، شرک کی آمیزش سے بچے، اس کی تمام ان باتوں سے بچے اس میں ادنا قسم کا بھی شبہ شرک کا معلوم ہوتا ہو، محسوس ہوتا ہو۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ شرک سے اور شرک کی ان آمیزشوں سے بچے، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ پھر وہ اللہ کی معصیت سے بچے، گناہوں سے بچے، بڑے بڑے گناہوں سے بطور خاص بچے۔ یہ تقوی کا دوسرا مرحلہ ہے، اور تقوی کا تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ مکروہات سے بچے۔ اور اس کے حقیقت تو یہ ہے، دیکھا جائے تو اس کے بہت سے درجات ہیں، مراتب ہیں۔ آخر اس کا درجہ تو یہ ہے کہ اللہ ایسا دل کے اندر آ جائے کہ غیر اللہ نکل جائے، غیر اللہ نکل جائے۔ مولانا محمد علی جوہر کا جو شعر ہے کہ اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، یہ اس حقیقت کی ترجمانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی غیرت مند ہے کہ جب تک دل کے اندر غیروں کو بسایا جائے گا اور غیروں کی محبتیں پالی جائیں گی، اس وقت تک اللہ کی محبت اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تقوی مکمل جب آئے گا، اللہ کا لحاظ پوری طرح سے جب آئے گا کہ جب آدمی ہر طرح کا تقوی اختیار کرے، شرک سے بچے، معصیت سے بچے، مشتبہات سے بچے، مکروہات سے بچے، یہاں تک غیر اللہ سے بچے،
اس کا دل اللہ کی یاد میں ایسا مست ہو جائے اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو ایسا فارغ کر دے کہ بس پھر وہ پوری طرح سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. یہ اصل تقوی کی شان ہے اور یہ تقوی کا اعلیٰ ترین معیار ہے جو معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دیا، جن سے بڑھ کر نہ لوگ پیدا ہوئے نہ ہوں گے قیامت تک. اور ان کے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کا اعلیٰ ترین معیار عطا فرمایا. انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا بنایا کہ نبوت سے پہلے بھی آپ کو اللہ نے ہر غلط کام سے بچایا، ہر طرح کی معصیت سے بچایا، ہر طرح کے مکروہات سے بچایا. بعض واقعات ایسے آتے ہیں، ایک مرتبہ لوگ آپ کو لے گئے، آپ کے جو ہمجولی تھے، ایک جگہ شادی کا کوئی بڑا جشن تھا اور اس میں جو ان کے یہاں خرافات تھیں وہ بھی ہو رہی تھیں. آپ کو لے کر گئے آپ کے ہمجولی، وہاں پہنچتے ہی عجیب بات یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی اور ایسا آپ سو گئے کہ جب وہ سارا تماشا ختم ہو گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی. اللہ تبارک و تعالیٰ جب بچانا چاہتا ہے تو ایسے بچاتا ہے. اللہ تبارک، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، ایسی بلند شان ہے کہ اس کا تو کوئی تصور نہیں کر سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابہ تھے اور ان غلاموں کے غلام یہ اولیاء تھے. ان کے واقعات بھی اگر آپ دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ان کو بچاتا ہے. واقعہ بھی اچانک مجھے یاد آیا، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا کیا ہے، وہ تو اللہ کے نبی کے غلاموں کے غلام. سچی بات یہ ہے کہ جو اولیاء ہیں یہ تو غلاموں کے غلام ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے راستے پر چلنے والوں کو بھی وہ روشنی عطا فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ حص عطا فرما دیتے ہیں. اور خاص فضل خاص اللہ کا ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ان کو بچاتے ہیں. حضرت بہت ہی چھوٹے تھے، غالباً 2 سال یا 2.5 سال کی عمر رہی ہوگی. ان کی کھلائی تھی، وہ یہاں تکیے سے حضرت مولانا کو شہر لے جا رہی ہیں. خالی سہاٹ میں بعض اعزاء رہتے ہیں، ان سے ملانے کے لیے. راستے میں جو لوگ آئے ہوں گے شاید جانتے ہوں، راستے میں لوہانی پور پڑتا ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے. اس زمانے میں بھی تماشے تھے، ایک جگہ کہیں 30 کا کھانا ہو رہا تھا یا 40 کا، وہ کھلائی گزری تو وہاں جو دعوت کرنے والے لوگ تھے کھلا رہے تھے، انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ تم بھی کھا لو. وہ بیچاری غریب تھی، بیٹھ گئی، کھانے لگی. وہ کہتی ہے کہ علی میاں نے بھی ہاتھ بڑھایا کھانے کے لیے. بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ جو ہے وہ کوئی کسی گود میں بیٹھا ہے، وہ کھانا کھا رہی ہے تو ضرور ہاتھ بڑھائے گا. لیکن عجیب بات ہے اللہ کا کرنا، وہ بھی بیچاری کھلائی تھی، وہ کیا جانے، وہ کہتی بچہ ہی تو ہے، لاؤ 1-2 نوالے کھلا دیں. لیکن اس نے یہ جملہ عجیب و غریب کہا کہ بیٹا یہ تمہارے کھانے کا نہیں، بیٹا یہ کھانا تمہارے لیے مناسب نہیں. اور اس نے کھانے نہیں دیا. وہ کہتی ہے ہم نے 1 لقمہ کھانے نہیں دیا. ابھی کیا ہے، حرام مال سے بچایا، اللہ نے بچایا، اللہ کا فضل شامل حال ہوا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب خود اہتمام ہوتا ہے اور یہ اہتمام نسلوں میں چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں. اور یہ عقل حلال کا اہتمام انتہائی بنیادی بات ہے. اگر عقل حلال کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اس سے خاندانوں میں برکتیں پیدا ہوتی ہیں اور نسلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ دین منتقل کرتا ہے. اور اگر حلال و حرام کا فرق نہیں، آدمی حلال بھی کھا رہا ہے، حرام بھی کھا رہا ہے، بس مال آنا چاہیے، مشتبہ ہو، کچھ بھی ہو، یہ خدا نخواستہ کا مزاج بنا تو یہ تقوی کے بالکل برعکس ہے کہ پھر کبھی بھی تقوی کا مزاج بن نہیں سکتا. آدمی پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنی تربیت کرے، اپنا مزاج بنانے کی کوشش کرے اور خاص طور پر عقل حلال کا بڑا اہتمام اس میں ہونا چاہیے. اگر یہ مزاج بنے گا تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے تقوی کا بھی مزاج بنے گا. اور یہ تقوی کے جو مختلف درجات ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے سب حاصل ہو جائیں. آدمی جب محنت کرتا رہے گا تو ایک زینہ اور دوسرا زینہ اور تیسرا زینہ وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، چڑھتا چلا جائے گا. اور کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیابت انبیاء عطا فرمائے، اس کو اولیاء کرام کا وہ مقام عطا فرمائے کہ جن اللہ کے بندوں نے پوری دنیا کو ایمان و یقین سے بھر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دنیا میں بڑا کام لیا. لیکن جب ہی ہوتا ہے کہ جب آدمی اس کے لیے تیاری کرے، شروع سے محنت کرے، اس کے اندر عزم ہو، اپنی تربیت کرے، اپنی اچھی برائی، اچھائیوں اور برائیوں کو دیکھے، سوچے. اور اگر ذرا بھی شبہ ہے تو اپنے بڑوں سے پوچھے. اور اگر بڑے کسی بارے میں کہہ دیں کہ بھئی تمہارا غلط کام ہے تو چاہے اس کا دل کہتا ہو کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، کیا جانے، لیکن اس کو اس وقت یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم غلطی کر سکتے ہیں، یہ ہماری رہنمائی ہے، ہمیں بات ماننی ہے. جب اس طرح اپنی تربیت کرے گا تو تقوی کا مزاج بنے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.